الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. گزشتہ جمعہ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ کون کون سی نماز ایسی ہے جس میں جماعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور امامت کے لائق کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو امامت کرائے، نماز پڑھائے لوگوں کو. اس پر بات چل رہی تھی ہماری. تو ہم نے بتلایا تھا کہ بھائی قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر صحیح پڑھتا ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ عمر گزار ہو، بااخلاق ہو، خوبصورت ہو، جس کی آواز عمدہ ہو، لباس اچھا پہنتا ہو، اور اس گاؤں کا رہنے والا ہو، اس شہر کا رہنے والا ہو، اس سٹی کا رہنے والا ہو. یہ امامت کا زیادہ مستحق ہے، اس کے اندر وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، مثال کے طور پر کوئی جلدی جا رہا ہے، کہیں پر سفر میں جا رہا ہے، تو اپنی فیملی کو لے کر جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بھائی اپنے گھر کے اندر جو ہے، گھر کا جو آدمی ہے، جیسے گھر کے اندر دادا ہے، نانا ہے، اور قرآن صحیح پڑھتے ہو، تو وہ نماز پڑھائے. سب فیملی جا رہی ہے گھر کے اندر، تو پھر گھر کا جو ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ دار وہ ہو جو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو. اگر ان کو نہیں آتا ہے تو پھر گھر کے اندر جو دوسرا آدمی جو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہے، وہ گھر کے اندر امامت کرائے، اور ان کے پیچھے جو دوسرے حضرات ہیں، مرد حضرات کھڑے رہے، اور پیچھے مستورات کھڑے ہو کر جماعت کی نماز پڑھ کر کہیں پر بھی جائے. یا اسی طرح سفر کے اندر ہو، سفر کے اندر گاڑی ٹھہرا کر آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر اس مسئلے کا خیال رکھیں. جس مسجد کے اندر کوئی امام طے ہے پہلے سے، بھائی وہ امامت کرا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو دوسرا کوئی بھی آدمی آئے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ امام کو پوچھے بغیر مسئلے پر چڑھ جائے. ہاں، اگر امام خود بولے کہ بھائی نماز پڑھاؤ آپ، تو پھر وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ بھائی جو امام جمعہ کے اندر بیان دیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اس کی اجازت لے، اگر وہ اجازت دے تو بیان کرے، اور اگر وہ اجازت دے تو نہ کرے، کیونکہ وہ اس مسجد کا، اس محلے کا امام ہے. اس کے اندر آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، امام کو پوچھے بغیر بیان طے کر دیتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. جو امام کئی دنوں سے کسی بھی محلے کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کی اجازت لینا چاہیے. وہ اجازت تو دے دے گا، اس کے اندر آپ کا بھی جو ہے، آپ کے اخلاق نکھر کر آئیں گے کہ بھئی یہ جو ہے اماموں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. یہ بات سمجھ کر آئیں. جو قاضی ہوتا ہے، قاضی یعنی جو فیصلہ کرنے والا، ہمارے یہاں پر اس کا رواج نہیں ہونا چاہیے، اسلامی ملکوں کے اندر یہ ہے، جو فیصلے کراتا ہے عوام الناس کے طلاق کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، جھگڑوں کے مسئلے، یا پھر جو شریعت کے جو قانون کے حساب سے جو فیصلے بڑھتے ہیں، وہ اس کو قاضی کہا جاتا ہے، جو مسئلے حل کرتا ہے. یا پھر اسلامی ملک میں جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ خود نماز پڑھاتا ہے. وہ خود کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے. پہلے جتنے گزرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پیغمبر ہیں، اس امت کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر ہے، تو حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی اور سلطنت کو بھی سنبھالا. اس کے بعد حضرت عمر آئے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امیر معاویہ، وہ حضرت حسن ہو، حسین ہو، یہ اپنے اس کے اندر نماز پڑھاتے رہے. اور اسلامی سلطنت میں جو بادشاہ گزرے مسلمان، وہ مسائل کو جاننے والے تھے، اور
خود امامت کراتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. اب اس میں لمبی چوڑی تفصیلیں، اس کو اگر کھولیں گے ہم تو کئی اس میں جو ہے ہمارے ہفتے نکل جائیں گے کہ لوگوں کے اندر. اور قیامت کب آئیں گی؟ جب یہ علامت ظاہر نہ ہو تو. یہ بھی مسئلہ ہے. بغیر امام، بغیر قوم کے رضامندی کی پورا جو ہے محلہ ہی امام کو ناپسند کر رہا ہے، پورا محلہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام کوئی شرعی غلطی کرتا ہے. امام کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی امام کیا کر رہا ہے؟ داڑھی کاٹ رہا ہے، یا پھر جو ہے حرام کام کے اندر حرام دھندا کر رہا ہے، کسی گناہ کے اندر مرتکب ہے جو کھلم کھلا دکھتا ہے لوگوں کو، کھلم کھلا دکھ رہا ہے. اور پوری قوم مل کر ان کو سمجھا رہی کہ بھائی ایسا کرو مت، ہماری نماز مکروہ ہو جاتی. پوری قوم مل کے سمجھا رہی ان کو. ایک بار سمجھائے، 2 بار، 3 بار، نہیں سمجھ رہے. اور پوری قوم آپ ان پر راضی، خوش نہیں ہے ان سے. تو پھر ویسے امام کو نماز پڑھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے. ایسے کو امام پڑھانا نہیں، سے امام کی امامت نہیں چلتی. ہاں اگر کوئی دنیاوی وجہ ہے، جیسے آج کل امام سے ناراض ہو رہے لوگ. کیوں ناراض ہوئے؟ ذرا ہمارے کو کڑک انداز میں بولے. کیوں ناراض ہوئے؟ بولے ہمارے خلاف بات کریں. ارے بھائی تمہارے خلاف کیوں بات کریں گے امام تو وہی بولے جو اسلام کی بات ہے. اب تمہارے طبیعت کے خلاف اگر بات چلے تو اپنی طبیعت کو سدھارو، اپنے آپ کو درست بناؤ. یہ ہے نہ کہ اس امام سے کیا کرو، آپ کوئی شرعی مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہے تو سدھار اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. فاسق جو امام کھلم کھلا، یا جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور بدعتی ہے. بدعتی کا مطلب کیا ہے؟ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کر رہا ہے تو وہ بدعتی شخص ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. نماز کا ثواب کم ملتا ہے. اس کو بولے بھائی داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی پورا کٹا ہوا ہے، تو پھر وہ حرام ہے. داڑھی کٹنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. تو ایسے آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھانا نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا ہی نہیں ہے، وہ داڑھی کٹا ہوا صحیح قرآن پڑھتا ہے، تو پھر مجبوری میں بڑھاؤ اس کو آگے. کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح بدعتی اور فاسق جو گنہگار ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو ہٹائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ فتنہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ گاؤں میں فتنہ کرے گا، لڑائی لگے گا. تو پھر خاموش رہو، پھر مت ہٹاؤ اس کو. جیسے حجاج بن یوسف ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ گزرا ہے، لیکن اس نے صحابہ کو قتل کیا ہے. اس کو قتل کیا اس نے؟ صحابہ کو. اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینا شروع کرتا تھا تو عصر تک خطبہ دیتا تھا. وہ کب تک خطبہ دیتا تھا؟ عصر. حجاج بن یوسف مسلمان بادشاہ، نماز پڑھاتا تھا، نماز کبھی نہیں چھوڑی اس نے. ابھی کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا، حضرت ایک بہت بڑے عالم دین گزرے اس امت کے اندر، حضرت امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے عجیب بات لکھی، کہا اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز کا چھوڑنا ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اور آج کی امت ہماری اسی سے غافل، اسی سے کیا ہوئے؟ غفلت میں پڑی ہوئی. اس لیے جو فاسق ہے، گنہگار ہے، اور وہ قوم کو امامت کرا رہا ہے اسلامی ملکوں کے اندر، تو پھر اگر اس کو ہٹانے کے اندر جھگڑا ہو سکتا، لڑائی ہو سکتی، تو پھر رہنے دے اس کو. وہ اپنا گناہ اپنے ساتھ لے کر کیا ہو جائے گا؟ بھگتیں گا. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ غلام ہوتے تھے. غلامی کا رواج تھا، آدمی مکمل غلامی میں رہتا تھا. لیکن اگر اس کو آزاد کر دیا اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو لوگوں کو ناپسند ہے تو پھر اس کو پیچھے ہٹا لیا. اسی طریقے سے جو گوار ہے، ان پڑھ ہے، اس کو امامت کرانا نہیں چاہیے. اس طریقے سے وہ آدمی جو اندھا ہے آنکھوں سے، نابینا ہے، اور نابینا ہونے کے ساتھ پاکی کا خیال رکھتا نہیں ہے. یاد رکھیے، پاکی کا خیال.
اگر ایسا اندھا جو پاکی کا خیال رکھتا ہے اور وہ امام بننا چاہتا ہے تو اس کو امامت کرنا جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن ایسا نابینا، ایسا اندھا جس کے آنکھوں کی روشنی تو گئی ہے لیکن وہ پاکی صفائی کا خیال بھی رکھتا نہیں ہے، تو پھر ایسے کوئی امامت کرنے کے لیے آگے نہ بڑھائے. اسی طریقے سے حرامی، ولد الزنا عربی زبان میں حرامی کس کو بولتے ہیں؟ کہ بغیر شادی کے جو بچہ پیدا ہوا ہے، اپنی زبان بولیں گے لپڑا کر کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کو بولتے ہیں حرامی. میٹر کر لیا، لپڑا کر دیا اور بچہ پیدا ہوا، اس کو بولتے ہیں ولد الزنا، حرامی. تو حرامی جو رہے گا اس کو امام بنانا مکروہ تنزیہ ناپسند ہے. لیکن اگر غلام، اندھا، گاؤں کا رہنے والا یعنی کھیڑے پاڑے کا رہنے والا، اور اسی طریقے سے ولد الزنا یعنی حرامی بچہ، اگر یہ لوگ بچپنے میں ایسے ہیں لیکن بڑے ہو کر انہوں نے علم حاصل کیا، اچھے مولانا بنے، اچھے مسائل سیکھے، تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. نماز ان کے پیچھے کیا کر سکتے ہیں؟ اپن پڑھ سکتے ہیں. امام کو نماز میں بڑی بڑی صورتیں جو پڑھانا، جو مقدار مسنون ہے یعنی سنت جو مقدار ہے کہ بھائی اتنا اتنا قرآن پڑھنا چاہیے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہ تو جائز ہے. لیکن اس سے زیادہ پڑھانا، 20 منٹ کی نماز، 25 منٹ کی نماز، فجر کی نماز 25 منٹ کی ہو رہی، تو قوم بھاگ جائیں گی. قوم کیا ہو جائیں گی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے، تو ایک بار نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، اور ایک صحابی آ گئے اور انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی الگ سے، اور نماز پڑھ کے چلے گئے. ارے بولو بھائی کیا ہوا؟ نماز پڑھ کے چلے گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دیکھا ہے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، میں اتنا پڑھا رہا ہوں جماعت کے ساتھ نماز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے شکایت کر دی کہ اللہ کے نبی دیکھو میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھ رہا ہے نماز، اور اکیلا پڑھ کے جا بھی رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں، کیا مسئلہ ہے بولو. ہماری امت میں اکثر لڑائی اور جھگڑے اور نفرت جو پھیل رہی ہے نا، وہ پھیل رہی ہے ایک کان سے. کس سے کان سے پھیل رہی؟ ایک. ہم کو اللہ نے کتنے کان دیے بولو؟ 2 کان دیے. تو 2 کان اس لیے دیے کہ دونوں کی بات سنو، ایک کی نہیں. ارے بولو بھائی، 2 کان اس لیے دیے کہ ہم دونوں کی بات سنیں، کسی ایک کی نہیں. قاضی جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا آدمی، وہ دونوں کی بات سنتا ہے، ایک کی نہیں سنتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، بھائی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دیکھو میں دن بھر کام کرتا ہوں، تھکتا ہوں، کھیتی باڑی میرا کرنا پیشہ ہے، اور میں دن بھر جب تھک کے آتا ہوں تو یہ معاذ بن جبل بڑی بڑی صورتیں پڑھاتے نماز میں، اور اتنی بڑی پڑھاتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے میں اپنی نماز پڑھ کے چلا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل اپنی نماز کو آسان بناؤ. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی نماز کو آسان بناؤ، اس لیے کہ تمہارے میں نماز پڑھنے والے بچے بھی ہیں اور بزرگ حضرات بھی ہیں. کون ہے بھائی؟ بزرگ حضرات، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اس لیے اپنی نماز کو کیا کرو؟ آسان بناؤ. زیادہ لمبی قرات مت کرو، آسان بناؤ. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کئی مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر. تو اس لیے امام کو جو سنت صورتیں ہیں اتنا تو پڑھائے، لیکن 20 منٹ کی نماز، 15 منٹ کی نماز اتنی بڑی پڑھانا کہ لوگ اکتا جائیں، جائز نہیں ہے امام. لیکن اگر لوگ سننے کے شوقین ہوں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ پڑھا سکتے ہیں. اب یہاں پر جماعت کے مسئلے کچھ امام کے مقتدی کے متعلق ہے. مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اگر ایک ہی مقتدی ہو اور وہ مرد ہو اور بالغ لڑکا ہو تو اس کو امام کے سیدھے طرف کھڑا ہونا چاہیے. کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ داہنی طرف یعنی سیدھے طرف کھڑا ہونا چاہیے. امام کے برابر اس کے پیر رہے تو یہ اس کی نماز ہوتی نہیں. امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی امام کا جو ٹخنا ہے اس کے ٹخنے سے آگے مقتدی کا ٹخنا نہیں بڑھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں آپ. تو داہنی طرف کھڑا ہو جائے اور امام کی الٹے جانب کھڑا ہو جانا یا امام کے پیچھے کھڑا ہونا ایک ہی مقتدی کو مکروہ ہے. کیا ہے وہ؟ مکروہ، یعنی اس میں ثواب کیا ملے گا؟ کم ملے گا. اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہو، ایک سے زیادہ کیا ہو؟ مقتدی ہو، تو پھر ان کو امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. کہاں کھڑے ہونا چاہیے بولیے؟
امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے. دائیں بائیں جانب کھڑے ہو اور دو ہو, ایکلا ادھر کھڑا ہے سیدھی طرف اور ایکلا الٹی طرف کھڑا ہے, تو یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے, ثواب کم ملتا ہے. اور اگر دو سے زیادہ مقتدی ہو اور امام کے برابر میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو تو مکروہ تحریمی ہوگا. اس لیے کہ دو سے زیادہ مقتدی ہو تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے. امام کا کیا ہے, آگے کھڑا ہونا. امام آگے آئے گا, یا تو سیدھا بات یہ ہے, اب ایک مقتدی امام کی سائڈ میں سیدھے سائڈ میں کھڑا ہو گیا, اب دوسرا آیا تو اس کو چاہیے کہ بھائی اپنے جو آگے کھڑا ہے شخص مقتدی اس کو پیچھے کھینچ لے اس کو. اور اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, وہ بولیں گے یار میرے کو پیچھے کیوں کھینچ رہا ہے, وہیں جھگڑے شروع ہو جائیں گے نماز کے بغیر. بعض مرتبہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, ارے بولے نماز پڑھ رہا نا بولے میں, اور کھینچ رہا میرے کو پیچھے, وہ لگائے گا دو تین اس کو, وہ لگائے گا پوری نماز ہی مسئلہ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے, ایک دیہات کا آدمی تھا کھیڑے پڑے گا, وہ آیا امام صاحب کے پاس, بولے مولانا میرے کو نماز سیکھنا ہے. بولے تو بولے گھر پہ آؤ, بولے سیکھتے. بولے اب عورت نے کیا کر دی, بلائے گھر پہ, تو سب امام صاحب علیہ السلام چٹائی بٹائی بچھا کے. اب وہ بیچارہ دیہاتی تھا, دیہاتی لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے, ان کو معلومات دینا پڑتی ہے. دین کی معلومات کی بات کر رہا ہوں. اب وہ امام صاحب گئے, السلام علیکم. وہ بیچارہ دیہاتی, عورت نے جو ہے مست اپنا ماشاء اللہ چادر چٹائی بٹائی بچھائی تھی, خوشبو بھی سب انتظام کر کے رکھا تھا. اب وہ امام صاحب گھر جا کر بیٹھ گئے. اب مقتدی بلائے, اب عورت جو ہے پردے کے پیچھے سے سن رہی کہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, بھائی کوئی آئے گا, کوئی مہمان آئے, امام سننے کی عادت رہی, کان لگا کے ان کے اندر رہتی ہے. اب امام صاحب نے کہا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ تو بھائی باہر جو لوگ بیٹھے ہیں کرسیوں پر, یہ سیدھے طرف میں بیٹھ جاتے ہیں, ان سے گزارش ہے وہ اندر آئیں, اپنے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا ڈھنگ سے پڑھو, ورنہ باہر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جاؤ بیٹھے ہوئے, اتنی گاڑیاں لگی ہوئی پر باہر بیٹھے رہیں گے. دروازہ کھول دو دروازے دونوں. وہ کرسیوں پر بیٹھے ان کو بلاؤ. تو امام صاحب نے کہا کہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ جو دیہاتی طرف سے کہا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب امام نے کہا بھائی میں بول رہا ہوں پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان. تو اس نے کہا بھائی میں بول رہا ہوں پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے کہا کہ بھائی میں تجھ کو بول رہا ہوں پڑھ اعوذ باللہ. اس تو سادے سے وہ بھی بولتا ہے میں تجھ کو بول رہا ہوں پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ اتنا امام صاحب کا پارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. اس کو لگایا ایک تماچا. اب ایک جیسے ایک تماچا لگا, وہ تو دیہاتی تھا, اس کا تو سکتا تھا ہتھوڑے کی جیسا, اس نے بھی لگایا ہوا ایک تماچا. اور امام کو آ گیا اور غصہ, اس نے لگایا دو تماچے, اس نے لگائے دو تماچے. اب وہ بیٹھ گیا اس کی گردن پر, وہ بیٹھ گیا اس کی گردن پہ. اب عورت دیکھنے لگی یہ کیا چل رہا ہے, بولے ایسی. تو عورت بولنے لگی اگر مجھے معلوم ہوتا نماز ایسی ہے تو میں تم دونوں کی نماز میدان ہی میں رکھ دیتی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نماز ایسی ہوتی ہے تو میں تم دونوں کی نماز کیا رکھ دیتی, میدان میں رکھ دیتی. تو بھائی کبھی کبھی جو ہے عقل کا بہت زیادہ ہمارے استاد جو ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, مولانا عبدالرحیم فلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یک من علم را 10 من عقل باید. فارسی زبان کا جملہ ہے کہ 1 من اگر علم ہو تو 10 من عقل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو 1 کلو علم دیا ہے تو اس 1 کلو علم کو خرچ کرنے کے لیے 10 کلو عقل لگتی ہے. کتنی عقل لگتی بولو بھائی, 10 کلو. اس لیے اگر امام کے بازو میں کوئی کھڑا ہے ایسا شخص جس کو مسئلے معلوم نہیں ہے تو اس کو پیچھے مت کھینچو, پھر اس وہ جھگڑا کرنا شروع کر دے گا. آپ خود پیچھے کھڑے ہو جاؤ یا پھر امام خود آگے بڑھ جائے. امام خود آگے, دو سے زیادہ اگر مقتدی ہے تو ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. جو مقتدی ہے اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ خود پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اگر نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو پھر امام کو چاہیے وہ کیا ہو جائے, آگے کھڑا ہو جائے. اس طرح اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو, خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو. ہاں یہ عورت کا مسئلہ ہے بزرگ. پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی. میں نے اس پر کھلا سب مسئلے بتا دیے ہیں میں نے اس سے پہلے. ابھی چند دنوں پہلے بلکہ 2-4 مہینے پہلے کورٹ کے اندر یہ مسئلہ اٹھا. اب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے بزرگوں, آج کے زمانے میں اسلام پھیلانے کا کام علماء مفتی اکرام کرتے تھے, لیکن آپ کیا کر رہی ہے, ہماری نیوز کا کام ہو گیا ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ.
طلاق کے مسئلے معلوم نہیں تھے، معلوم ہو گئے، کھلا کے مسئلے معلوم تھے، وہ معلوم ہو گئے، حلالہ کے مسئلے معلوم نہیں تھے، وہ معلوم ہو گئے، مسجدوں کے مسئلے معلوم نہیں تھے، وہ معلوم ہو گئے. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ لوگ سن نہیں رہے تو ان کو سنا ہو زبردستی مسئلے. اب یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بھائی عورتوں کو مسجد میں آنا منع، بولو بھائی منع آ سکتی ہے مسجد میں باقی کی حالت میں تو مسجد میں آ کر عورتیں نماز. اب حضرت عمر نے روکا اس لیے تھا کہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے. میں نے اس سے پہلے ہمارے استاد مفتی عبدالقیوم صاحب اللہ انہیں عمر برکت دے، حضرت کہتے تھے کہ بھائی دیکھو اگر آج کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ جائے، آج کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ جائے تو مرد حضرات 5 وقت کی نماز نہیں تہجد گزار بن جائیں گے. کیا بول رہا ہوں میں؟ 5 وقت کی نماز کی نہیں بات کر رہا ہوں. کیا بولتے تھے حضرت؟ 5 وقت کی تو نماز دور کی بات ہے، تہجد گزار بن جائیں گے اگر آج کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آنا شروع کر دیں. کیوں؟ عورتیں فتنہ ہیں. ارے جا کے بولنا مت عورتیں فتنہ ہے کر کے، کھانا ملے گا نہیں جمعہ کے بعد کا. فتنے کا مطلب ہم سمجھے ہی نہیں. ہم سمجھتے فتنے کا مطلب لڑائی نہیں. فتنہ جو سمجھتے ہمارے یہاں پر غلط ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان. بھائی باہر جو بیٹھے وہ اندر آ جاؤ، ان کو بلاؤ بھائی ذرا. کتنی مرتبہ بلائیں گے؟ ایک بورڈ لگا دینا چاہیے، جس کو باہر بیٹھنا ہے وہ جمعہ کی نماز دوسری مسجد میں پڑھے ہو. نہیں ماحول خراب ہو جاتا ہے. مسجد کا کیا ہو جاتا ہے؟ ماحول خراب ہو جاتا ہے. بھائی باہر جو بیٹھے وہ اندر آؤ، وہاں بیٹھنا نہیں، اجازت نہیں بیٹھنے کی جمعہ کے وقت میں. بھائی ان کو بلاؤ، ان کو باہر جو بیٹھے ہو بلاؤ، اس کو موبائل لے کے بیٹھا ہے بھائی اس کو بلاؤ، اندر بلاؤ، مسجد میں آؤ بھائی. تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ امتحان کا سامان ہوتی ہیں. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ امتحان. ارے بھائی اللہ نے عورتوں کے ذریعے بہت سارے لوگ بھاگ گئے دین سے. ہاں حقیقت بول رہا ہوں میں. اور عورتوں کے ذریعے بہت سارے لوگ اسلام کی تعلیمات پر چل بھی گئے. تو اس لیے عورتوں کو مسجد میں آنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے روکا کہ بھئی عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی تو زنا کا دروازہ، فتنوں کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی جیسے بتایا میں نے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو عورت کو کیا کرے؟ اپنے پیچھے کھڑا کرے. اصل میں قانون یہ ہے کہ بڑے حضرات امام کے پیچھے کھڑے رہیں، اس کے بعد بچے کھڑے رہیں، اس کے بعد بالغ عورتیں کھڑی رہیں گی، بالغ عورتیں، اور اس کے بعد نابالغ لڑکیاں کھڑی رہیں گی. اور عورت کے بازو میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی. یاد رکھیے حرم شریف میں عمرہ میں حج کرنے کے لیے جائے تو کہیں بھی عورت کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے گا، دائیں بھی کھڑا رہے گا، بائیں بھی کھڑا رہے گا. اور اسی وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی اور وہ عورت کے بازو میں کھڑا ہو گیا سیدھی طرف، اور جو آدمی عورت کی الٹی طرف کھڑا ہو گیا، جو آدمی عورت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو ان تینوں لوگوں کی نماز ہونے والی نہیں. ان تینوں کی اس لیے مدینہ المنورہ میں تو مکمل سختی ہے کہ میں عورتوں کی مکمل صفحہ، مکہ المکرمہ بھی عورتوں کی صفحہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ الگ ہوتی ہے. اس لیے عورتوں کے بازو میں کھڑے ہو کر اور عورتوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس وقت کی نماز یعنی ظہر کی نماز ہی وہیں پر مسجد کے اندر پڑھ رہے ہو. لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں، اہل حدیث جو لوگ ہیں ان کے مسجدوں کے اندر عورتیں آتی ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر عورتیں آتی ہیں، لیکن فتنوں کا دروازہ بہرحال کھل جاتا ہے اس لیے. لیکن ورنہ ایسی صورتوں کے اندر جیسے ہمارے یہاں پر یہ ہونا چاہیے جو کیرلا کے اندر ایک نظام ہے. کیرلا کے اندر ایک نظام یہ ہے، کیرلا کی مسجدوں کے سائڈ میں انہوں نے ایک چھوٹی مسجد بنائی ہے عورتوں کی. کس کے لیے بنائی ہے؟ عورتوں کے لیے. تو کیا ہوتی ہے جو عورتیں سفر میں جا رہی ہے، کہیں پر جا رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ مسجد کے بازو میں ٹھہرتی ہے، وہاں پر ان کا وضو خانہ ہے، یہ جگہ رہتی ہے ان کی. وہ عورتیں اپنی نماز بعض مطلب جماعت کا ٹائم ہے تو جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھ کے، سفر کے اندر ہے تو پڑھ کے جاتی ہے یا پھر اپنا نماز پڑھ کے چلی جاتی ہے. میں نے اس پر بھی مکمل اس سے پہلے گفتگو کی ہے. تو یہ چند مسائل تھے اور آئندہ جمعہ کے اندر اس کے بھی جو ہے آئندہ مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باہر جو ہے وہ نعرہ رکھے ہوئے اپنی مسجد کے